امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت۔ ابن سعد نے عمران بن عبداللہ ابن طلحہ سے روایت کی کہ کسی نے امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خواب میں دیکھا کہ آپ کے دونوں چشم کے درمیان قل هو اللہ احد لکھی ہوئی ہے۔ آپ کے اہل بیت میں اس سے بہت خوشی ہوئی، لیکن جب یہ خواب حضرت سعید بن مسیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے بیان کیا گیا تو انہوں نے فرمایا کہ واقعی اگر یہ خواب دیکھا ہے تو حضرت امام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر کے چند ہی روز رہ گئی ہیں۔ یہ تعبیر صحیح ثابت ہوئی اور بہت قریب زمانے میں آپ کو زہر دیا گیا۔ زہر کے اثر سے اس حال کبدی لاحق ہوا اور آنتوں کے ٹکڑے کٹ کٹ کر اس حال میں خارج ہوئے۔ اس سلسلے میں آپ کو 40 روز سخت تکلیف رہی۔ قریب وفات جب آپ کی خدمت میں آپ کے بھائی حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حاضر ہو کر دریافت فرمایا کہ آپ کو کس نے زہر دیا ہے؟ تو فرمایا کہ تم اسے قتل کرو گے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا کہ بے شک حضرت امام عالی مقام نے فرمایا کہ میرا گمان جس کی طرف ہے اگر در حقیقت وہی قاتل ہے تو اللہ تعالیٰ منتقم حقیقی ہے اور اس کی گرفت بہت سخت ہے، اور اگر وہ نہیں ہے تو میں نہیں چاہتا کہ میرے سبب سے کوئی بے گناہ مبتلا مصیبت ہو۔ مجھے اس سے پہلے بھی کئی مرتبہ زہر دیا گیا ہے، لیکن اس مرتبہ کا زہر سب سے زیادہ تیز ہے۔ سبحان اللہ، حضرت امام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کرامات اور منزلت کیسی بلند و بالا ہے کہ اپنے آپ سخت تکلیف میں مبتلا ہیں، آنتیں کٹ کٹ کر نکل رہی ہیں، نزا کی حالت ہے، مگر انصاف کا بادشاہ اس وقت بھی اپنی عدالت و انصاف کا نہ مٹنے والا نقش صفحہ تاریخ پر ثبت فرماتا ہے۔ اس کی احتیاط اجازت نہیں دیتی کہ جس کی طرف گمان ہے اس کا نام بھی لیا جائے۔ اس وقت آپ کی عمر شریف 45 سال 6 ماہ چند روز کی تھی۔ آپ نے 5ویں ربیع الاول 49 ہجری کو اس دورانہ پائیدار سے مدینہ طیبہ میں رحلت فرمائی۔ وفات کے قریب حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ ان کے بھائی حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گھبراہٹ اور بے قراری زیادہ ہے اور سیمائے مبارک پر حزن و ملال کے آثار نمودار ہیں۔ یہ دیکھ کر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تسکین خاطر کے لیے عرض کیا، اے بھائی، آپ کیوں رنجیدہ ہیں؟ بے قراری کا کیا سبب ہے؟ مبارک ہو آپ کو عنقریب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضری حاصل ہوگی، اور حضرت علی مرتضیٰ اور حضرت خدیجہ اور فاطمہ زہرا اور حضرت قاسم و طاہر اور حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دیدار نصیب ہوگا۔ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اے برادر عزیز، میں کچھ ایسے عمر میں داخل ہونے والا ہوں جس کی مثل اب تک داخل نہیں ہوا تھا، اور خلق الہی میں سے ایسی خلق کو دیکھتا ہوں جس کی مثل میں نے کبھی نہیں دیکھی۔ اور اس کے ساتھ ہی آپ نے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیش آنے والے واقعات اور کوفیوں کی بدسلوکی و ایذا رسانی کا بھی تذکرہ کیا۔ اس ارشاد مبارک سے معلوم ہوتا ہے کہ اس وقت آپ کی نظر کے سامنے کربلا کا ہولناک منظر اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تنہائی کا نقشہ پیش تھا، اور کوفیوں کے مظالم کی تصویریں آپ کو غمگین کر رہی تھیں۔ اس کے ساتھ آپ نے یہ بھی فرمایا کہ میں نے ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے درخواست کی تھی کہ مجھے روضہ مبارک میں دفن کی جگہ عنایت ہو جائے۔ انہوں نے اس کو منظور فرمایا۔ میری وفات کے بعد ان کی خدمت میں عرض کیا جائے، لیکن میں گمان کرتا ہوں کہ قوم معنی ہوگی، اگر وہ ایسا کریں تو ان سے تکرار نہ کرنا۔ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کے بعد حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب وصیت ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے درخواست کی، آپ نے اس کو قبول فرمایا اور ارشاد فرمایا کہ بڑی عزت و کرامت کے ساتھ منظور ہے، لیکن مروان معنی ہوا، اور نوبت یہاں تک پہنچ گئی کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے ہمراہی ہتھیار بند ہو گئے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں بھائی کی وصیت یاد دلا کر واپس کیا، اور یہ فرزند رسول جگر گوشہ بطول بقیع شریف میں
اپنی والدہ محترمہ حضرت خاتون جنت کے پہلو میں مدفون ہوئے۔ Thanks for watching. Subscribe my channel and press the bell icon.